معمول کے مطابق عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ ہم مسجد سرائے والان میں نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کے سائے میں حاضر ہیں، اپنے کریم آقا رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لانے والے مصطفیٰ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی شان بارگاہ میں جتنا ذوق اور جتنی محبت آپ کا ساتھ دے اسی محبت کو ساتھ لے کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 ایمان والے تھے، 2 غیر ایمان والے تھے۔ ایمان والوں میں نمبر 1 اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے ایمان والے بادشاہ حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غیر ایمان والے بادشاہوں میں 2 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمبر 1 نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا بخت نصر بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ ان 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ میں وضاحت کر دوں کہ ایمان والے 2 بادشاہوں میں ایک بادشاہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور دوسرے جو حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سامنے آیا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر سورۃ الکہف میں ان کا ذکر فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ یہ کون ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو یہ 4 بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ میں آج کچھ اپنے بیان کے شروع میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ملکہ تھی، ملک سبا میں رانی حکومت کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہت سارے گفٹ بھجوائے، تحفے بھجوائے، مگر چونکہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی نا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت عملی کے پیش نظر اس کے تحفوں کو، اس کے گفٹس کو ٹکرا دیا، اور آپ نے اس کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ تو ہمارے پاس آ۔ نیکی کی دعوت آپ نے بھجوائی کہ ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ ادھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیاری کرنے لگی، اپنا لشکر تیار کرنے لگی کہ چلو سلیمان کے دربار سے بلاوا آیا ہے، ہم سب سلیمان کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا پلاننگ کی؟ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کتنا اچھا ہو کہ وہ ملکہ بلقیس ہمارے دربار میں آئے، اس سے پہلے اس کا تخت ہم یہاں پر بلوا لیں۔ اس کا تخت کتنا بڑا تھا؟ 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، اور بنا ہوا لکڑی کا تھا کیا؟ نہیں، سونے، چاندی، جواہرات اور موتیوں کا بنا ہوا تھا۔ اب اتنی دور سے وہ تخت منگوایا کیسے جائے؟ حالانکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو با اختیار بنایا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے ہاتھوں ہاتھ ملک سبا سے وہ اتنا بڑا لمبا چوڑا تخت منگوا لیتے، خود اشارہ فرماتے، اڑتا ہوا جاتا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا والوں کے سامنے اپنی امت کے ایک ولی کا پاور ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ ذرا قرآن شریف مجھے دیجیے گا، قرآن شریف دیجیے گا ذرا، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ قرآن پاک کا ہم کھولتے ہیں 19واں پارہ،
تو قرآن پاک کے 19ویں پارے میں آپ کو ایک سورت نظر آتی ہے، اس کا نام ہے سورۃ النمل۔ عربی میں نمل کہتے ہیں چینٹی کو۔ تو اس سورت مبارکہ کے اندر چونکہ چینٹی کا ذکر بھی موجود ہے، جس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ واقعہ تو میں آپ کو نہیں سنانا چاہ رہا، بہت بڑا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اپنے درباریوں سے۔ اور یاد رکھنا، آپ کے دربار میں جہاں انسان بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، جنات ان سے بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ جنات کو اللہ نے آپ کا موکل قرار دے دیا تھا، ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کہ جو حکم ہمارے آقا، جو حکم ہو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک کے 19ویں پارے کو اوپن کر لیا گیا ہے اور سورۃ النمل میرے سامنے موجود ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے اس کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 اس کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں، سنیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب فرمایا کہ آجا اور اپنے لشکر کے ساتھ آجا، ہم تجھے نیکی کی دعوت پیش کرنا چاہیں گے، اللہ کا دین تیرے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، وہ بات کا میٹر ہے کہ الحمدللہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا اور الحمدللہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ وہ الگ بات کا میٹر ہے، مگر میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے درباریوں سے مشورہ فرمایا کہ کتنا اچھا ہو جائے کہ اگر اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہماری بارگاہ میں آ جائے۔ یہ آپ نے کیوں ارادہ فرمایا؟ تاکہ ملکہ بلقیس جب آ کر دیکھے یہ میرا تخت یہاں کہاں سے آ گیا، تو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہم منگوا لے، تو وہ سمجھ جائے کہ جو دربار میں شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہے، وہ ہمیں اللہ کا نبی مان لے، وہ اقرار کر لے۔ اور دوسری روایت یہ کہ آپ نے یہ بھی ارادہ فرمایا کہ اس کا تخت اپنی بارگاہ میں منگوا کر کے اس کا نقشہ ہی چینج کر دیا جائے، پھر اس کا امتحان لیا جائے ملکہ بلقیس کی عقل کا کہ آ کر کے وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی۔ اب سنیے ذرا، میں قرآن پاک کے 19ویں پارے کو کھول کر سورۃ النمل سے میں آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 38 پڑھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اس کا ایزی ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم، تم میں سے کون ہے، یاتینی، جو میرے پاس لے کر کے آئے، بعرشها، اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس اور اس کے لشکر والے میرے پاس سر جھکا کر کے آ جائیں، ان کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کر کے آئے گا؟ تم میں سے کون لے کر کے آئے گا؟ اب کیا ہوا؟ ریپلائی دیکھو، آپ کے دربار میں انسانوں کے ساتھ ساتھ کون رہتے تھے؟ جن۔ تو ایک سرکس جن نے کیا کہا؟ قال عفریت من الجن، ایک سرکس جن بولا، انا آتی کبھی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت لے کر کے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ پائیں گے اس سے پہلے پہلے لے آؤں گا، آپ اپنے تخت سے کھڑے بھی نہ ہو پائیں گے اس سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر بڑا طاقتور امانت دار ہوں۔ حضرت اجازت ہے کہ لے آؤں؟ منع فرما دیا سلیمان علیہ السلام، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ جن؟ کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوں، سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو اور اس سے پہلے پہلے لا دے، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، اس سے جلدی چاہیے۔ اب دیکھو کیا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ شخص بولا آپ کی بارگاہ میں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتی کبھی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپک پائے گی اس سے پہلے لے آؤں گا۔ اب میری آنکھیں دیکھیں پلیز، میری آنکھیں دیکھیں، میری آنکھ دیکھیں، آپ کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں پلک جھپکنے میں؟ 10 سیکنڈ لگ رہے ہیں کیا؟ بھائی صاحب 1 سیکنڈ بھی نہیں لگ رہا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے، یہ جن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ نہ پائیں گے اس سے پہلے لے آئے گا، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہ آپ اپنی پلک بھی جھپک نہ پائیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت نمبر 39، 38 اور 39 اور 40 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب کیا ہوا سنو، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرمیشن دے دی، ٹھیک ہے لے آؤ۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے
جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی تھے، انہوں نے یہ عریضہ پیش کیا کہ حضور آپ کی پلک بھی جھپک نہ پائے گی، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ اجازت مل گئی، ہاتھوں ہاتھ حضرت، جو انہوں نے ابھی نام بتاؤں گا انشاءاللہ ان کا، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے کھینچ لیا، اور کیسے آیا وہ تخت؟ زمین سے نیچے چلتے ہوئے آیا، زمین کے نیچے سے چلتے ہوئے آیا، اور پلک جھپکنے بھی نہ پائی تھی جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اس ولی نے اس کو کھینچ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پتہ ہے کیا نام تھا ان کا؟ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کر سکے تو یاد کر لینا، یہاں پر ہمارے آصف بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، کئی آصف بھائی بیٹھے ہوں گے یہاں پر، تو ان کا بھی نام آصف تھا اور آپ کا بھی نام آصف ہے ماشاءاللہ، تو ان کے نام پر آپ کا نام آصف ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا برقیہ، تو پورا نام بنا حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ملکہ بلقیس کا اتنا لمبا چوڑا تخت وہاں سے کھینچ کر کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب یہ واقعہ مزید آگے جائے گا، مگر اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، جو مین پوائنٹ ہے سمجھانے کا، اب ذرا آپ اس کو کیچ کیجئے گا۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پرمیشن سے ملکہ بلقیس کا ملک سبا میں سونے چاندی جواہرات سے بنا ہوا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا اتنا لمبا چوڑا تخت جو آپ نے کھینچ کر کے وہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کیا، یہ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 19ویں پارے کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں جو ان کا اسٹیٹس بیان کیا، یہ کون تھے؟ یہ حضرت آصف بن برقیہ کون تھے؟ تو اللہ نے دیکھو الفاظ کا استعمال فرمائے پلیز، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی حضرت آصف بن برقیہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے جو پیش کیا، ان کا انٹروڈکشن کروایا، ان کا تعارف کروایا، ان کی طاقت کے بلبوتے پر نہیں، ان کی کرامتوں کے بلبوتے پر نہیں، ان کی بہادری کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ علم کے بلبوتے پر۔ ان کے پاس جن کے پاس علم تھا، اس نے کہا، پتا چلا علم ایسی شے ہے کہ اللہ پاک اس سے بڑی محبت فرماتا ہے، بلکہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے کروڑ مسلمانوں کے عظیم پیشوا امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہزاروں شاگردوں میں ایک بڑے پیارے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے انسان کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے انسان؟ فرمایا انسان صرف علماء ہوتے ہیں۔ انسان کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کسی جاہل کی بات نہیں کر رہا، اس بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں جس نے براہ راست بغیر کسی حجاب اور وسیلے کے ڈائریکٹ امام اعظم سے علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان صرف علماء ہوتے ہیں۔ حضرت بادشاہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو پرہیزگار ہوتے ہیں نا، حقیقت میں وہی بادشاہ ہوتے ہیں۔ کہا حضرت گھٹیا لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا جو دین کے بدلے میں دنیا خریدتے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انسان کس کو قرار دیا؟ صرف علماء کو۔ جو علماء ہے، جو علم والے ہیں، اونلی فور وہی انسان ہے، ادروائز کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ تو 5ویں صدی کے مجدد حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ریزن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کو انسان کہا، اور جو عالم نہیں ہے، جو علم والا نہیں، اس کو ہم نے انسان سمجھا ہی نہیں۔ ایسا کیوں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جو علم والا ہے، ورنہ اگر انسان کو اس لیے انسان سمجھا جائے کہ وہ بہادر ہے، تو اس سے بڑا بہادر تو چیتا اور شیر ہے۔ اگر انسان کو اس لیے انسان سمجھا جائے کہ یہ بہت کھاتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ بیل کھاتا ہے۔ اگر انسان کو انسان اس لیے سمجھا جائے کہ اس کا چونکہ جسم بڑا ہے، تو ہاتھی کا جسم اس سے بہت بڑا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا انسان کو انسان جو بنایا گیا وہ اس لیے نہیں کہ زیادہ کھاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا جسم ہے، اس لیے نہیں کہ بہادر ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہی حقیقت میں انسان ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم حاصل کرنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید کبھی سنی نہ ہو، آج مجھ سے سنیے۔ بخاری شریف کی جو حدیث پاک کی سب سے ٹاپ کلاس کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مسجد نبوی شریف سجی ہوئی تھی، امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے. صحابہ کرام جلوہ گر تھے. مسجد کے پاس سے 3 آدمی گزرے. 3 آدمی. ان تینوں نے دیکھا کہ مسجد میں ماشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں اور علم دین کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں. چلو چلتے ہیں. ان 3 میں سے ایک تو اندر آیا ہی نہیں, وہ تو اپنے راستے چلا گیا کہ میں نہیں آؤں گا, وہ چلا گیا. اب یہ 2 جو تھے یہ مسجد نبوی شریف میں آئے. ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے تو وہ آگے پہنچ گئے اور اس جگہ پر بیٹھ گئے. دوسرے نے دیکھا کہ یار مجھے تو جگہ نہیں مل رہی آگے, تو ان کو جہاں جگہ ملی تھی وہیں بیٹھ گئے. غیب کی خبر رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے سامنے 3 لوگوں کا واقعہ بیان نہیں کروں؟ فرمایا 3 لوگوں کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ان میں سے ایک جس نے علم حاصل کرنے کے لیے آگے کی جگہ لی, اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دی. دوسرے نے دیکھا کہ آگے جگہ نہیں ہے, اس نے حیا کی, وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا, اللہ نے اس سے حیا فرمائی, یعنی اللہ نے اس کے درجے بلند فرما دیے. اور تیسرے نے علم سے منہ پھیر لیا, علم کی مجلس سے روح گردانی کر لی, اللہ نے اس سے اعراض فرما لیا, اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اب آپ دیکھیے وہ 2 صحابہ کرام جو اندر آئے تھے, ایک نے آگے جگہ لی, دوسرے کو جگہ نہیں ملی تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خوشخبری عطا فرمائی. اور تیسرا جو تھا وہ شاید منافق تھا, حدیث پاک میں باقاعدہ یہ آیا روایتوں میں شاید وہ منافق تھا, اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں نہیں آیا بلکہ وہ اپنے راستے پر چلا گیا. تو حضور نے فرمایا اس نے چونکہ روح گردانی کی. کس سے روح گردانی کی؟ اللہ کے ذکر. من اعرض عن ذکر اللہ اعرض اللہ عنہ, اس نے اللہ کے ذکر سے روح گردانی کی, اللہ نے اس سے اعراض فرما لیا, اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. میرے بھائیوں, قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سورج صرف 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, تانبے کی دیکھتی زمین ہوگی, لوگ معاذ اللہ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, بس جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. باقی نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر پھنس چکے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا سایہ ہم کو بھی عطا فرما دے. قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کسے ہوگی؟ سب سے زیادہ ندامت, پشیمانی, شرمندگی کسی ہوگی؟ پتہ ہے آپ کو؟ حدیث پاک سنی, میرے حضور فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت و پشیمانی اسی ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع تو ملا مگر اس نے علم حاصل نہیں کیا. موقع تو ملا مگر اس نے علم حاصل نہیں کیا. یہ آج کی میری مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے علم کی اہمیت پر ہوئی ہے. حالانکہ علم کے حوالے سے اتنی ساری آیتیں ہیں, اتنی ساری حدیثیں ہیں, اتنے ساری روایتیں ہیں, اتنے سارے علم مجتہدین اور بزرگان دین کے اقوال ہیں. اگر میں 1 بائی 1 ان کو لیتا چلا جاؤں تو ٹائم جو ہمارا یہاں فکس ہے مسجد بیان کرنے کا, یہ اس کے حوالے سے بہت شارٹ ہے, بہت کم ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہم اور آپ اپنے اوپر بھی غور کریں. جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انسان کون ہوتے ہیں؟ صرف علم والے وہی انسان ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ مجھے کتنا علم ہے. قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے, ان میں آخری سوال پتہ ہے کیا ہوگا؟ اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا. نمبر 1 عمر کیسے بسر کی, نمبر 2 جوانی کیسے گزاری, نمبر 3 مال کہاں سے کمایا, نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا, نمبر 5 اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. تو عمل کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا وہی تو عمل کرے گا. اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ تو جس کے پاس علم ہے اس سے سوال کیا جائے گا, بتا اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. آج ہماری قوم کی جہالت اتنی زیادہ ہے, پہلے تو کسی چیز کا علم حاصل نہیں کریں گے, کوئی ترغیب دے گا نا تو بھاگیں گے, اور پتہ ہے کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی اگر علم حاصل کریں گے تو پھر عمل بھی تو کرنا پڑے گا نا. بھائی جان یاد رکھنا, اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے نا تب بھی عمل کرنا تو فرض ہے. فار ایگزامپل, جس کو پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے, جیسے مان لیجیے ہمارے بھارت میں رہتا ہے, مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, لیکن اس نے ابھی تک یہ سنا ہی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, حالانکہ کس کو پتہ نہیں نماز فرض نہیں ہے, صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. بھارت کی سرزمین پر کوئی مسلمان رہتا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے نماز فرض ہے کیا, میں نے نہ تو کہیں پڑھا ہے نہ کسی سے سنا ہے, وہ یہ کہتا ہے. اب اس کے پاس علم نہیں ہے نماز فرض ہونے کا, تو کیا اس پر نماز فرض نہیں ہے؟ فرض ہے. کیوں؟ 1450 سال پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا.
بلکہ قرآن پاک میں خود آیت موجود ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، اب مجھے پتا ہو کہ نہ پتا ہو یہ میری حجت اور بہانہ میرا نہیں چلے گا، نماز فرض ہے تو پڑھنی ہی ہوگی۔ اب کوئی کہے نا مجھے پتا ہی نہیں تھا، تو یاد رکھنا یہی میں غلط فہمی لوگوں کی دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری قوم کے بہت سارے لوگ جاہل بنے رہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں نہیں یار میں تو اگر سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑی بڑی دینی محفلیں قائم ہوتی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو اپنی مسجد سرائے والان کی مثال دوں، ہر سال رمضان شریف کے مہینے میں الحمدللہ اس مرتبہ 16ویں مرتبہ سمجھیے محفل قائم ہوگی الحمدللہ۔ ہر سال ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد اپنی مسجد سرائے والان میں ان آنے والے نمازیوں کو عقائد کے بارے میں، نماز فطر کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں اہم اور بیسک مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے نہیں بٹھایا جاتا، 10 سے 12 منٹ کی یہ محفل ہوتی ہے۔ ہم پر جو ضروری مسائل ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ ہر سال نماز عصر کے بعد رمضان شریف کے مہینے میں ہماری مجلس میں شرکت کرتی ہے۔ بلکہ اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جب مجلس شروع ہوتی ہے تو اٹھ کر کے آگے چلے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہوں گا تو مجھے اتنا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے بیٹھوں گا انشاءاللہ تو مجھے اچھی جانکاری مزید ملے گی اور انشاءاللہ میں سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن مجھے دکھ کی بات یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ یہاں نماز عصر ادا کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی بھی نظر آئے گی، یہ دعا ہوئی چلو بھائی بھاگو۔ امام صاحب مسئلے بیان کر رہے ہیں، رک تو جائے یار، 10-12 منٹ کی بات ہے، 5-6 منٹ کی بات ہے، رک تو جائے تھوڑا سن لیں۔ نہیں کچھ تو بھاگ رہے اپنے کاروبار کا بہانہ کر کے، آفس چھوڑ کر آئے ہو یہ بہانہ کر کے، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے ان کے اندر، نہیں چپ چاپ نکل جاؤ۔ بھائی کیوں؟ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا نا بھائی، سنو ہی مت عمل ہی نہیں کرنا پڑے۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی، یاد رکھیے گا۔ یہ تو شکر ادا کیجئے اللہ پاک کا کہ اللہ نے آپ کو دن دکھائے کہ یہاں امام خود بلا رہا ہے کہ بھائی آ جاؤ، میں آپ کے سامنے فری آف کاسٹ، کوئی چارج نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، بس آ جاؤ، آپ کو وہ مسائل بتاؤں گا جو آپ تک آپ کے باپ دادا نے آج تک نہیں بتائے، آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے، اور آپ نے کبھی سننے کا شوق بھی نہیں پالا ہوگا، کبھی سننے کی توفیق بھی آپ کو نہیں ہوگی کہ چلو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے فری آف کاسٹ آپ کو ایسے ایسے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ دنیا میں صرف 5 قسم کے مسلمان ہوئے جو کب زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بتاؤ مجھے لسٹ اگر آپ کو پتا ہو تو۔ ان 5 مسلمانوں کو نکال دو، باقی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو زکوٰۃ بانٹ دو، میری طرف سے جاؤ 100% زکوٰۃ ادا ہوگی، گارنٹی میں لے رہا ہوں۔ یہ 5 قسم کے لوگ کون ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میں نہیں بتاؤں گا ابھی، ہر سال الحمدللہ ماہ رمضان میں بتاتا ہوں اور انشاءاللہ اس بار بھی بتاؤں گا۔ یہ تو صرف میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل چھوڑا ہے تاکہ آپ کیچ کر کے سوچے کہ کیا آپ کو پتا ہے اگر آپ نے ان 5 قسم کے لوگوں میں سے کسی کو جان بوجھ کر زکوٰۃ دے دی، میرا نہیں میرے دین کا فتویٰ ہے، آپ کا زکوٰۃ کا 1 پیسہ ادا نہیں ہوگا آپ کا، پھر ادا کیجئے زکوٰۃ، ہے نا؟ تو ان باتوں کو ذرا سا سیریسلی لیجئے۔ ہم کب تک جاہل بنے رہیں گے؟ کب تک؟ اب جیسے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم لوگ، علم نہیں ہے نا، اسی وجہ سے ہم یہ غلطی کرتے کہ مسجد کے وضو خانے پر وضو تو کر لیتے ہیں لیکن مسجد کے فرش پر اپنے پانی کے قطرے ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں۔ نہیں حضرت میں تو نہیں ٹپکاتا، تو بھائی جان اب اچھی طرح صاف بھی تو نہیں کرتے نا وضو خانے پر کہ مسجد کے فرش پر آپ کے چہرے سے یا آپ کی داڑھی شریف سے یا آپ کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں فرش پر، اور یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا سیدھا مطلب ہوتا ہے حرام کے قریب، اور فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی فیض الرسول کے دوسرے حصے میں دوسری جلد میں بیان فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ میں جو عذاب حرام کام کرنے والوں کو دیا جائے گا بالکل وہی عذاب مکروہ تحریمی کام کرنے والوں کو بھی دیا جائے گا۔ نہیں پتا نا، علم حاصل نہیں تھا، حالانکہ یہ تو علم حاصل کرنا آپ پر فرضی ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی سردی کا موسم ہے، کئی لوگ کھانے میں سلاد استعمال کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے ماشاءاللہ، ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی بتاتی ہے کہ سلاد استعمال کرنے کے کتنے بینیفٹس ہیں، لیکن سلاد میں ہمارے ہاں پیاز بھی کھایا جاتا ہے، کچا پیاز، مولی بھی کھائی جاتی ہے، اور ابھی آپ نے اذان ظہر سے 10 منٹ پہلے کھانا کھایا جس میں آپ نے مولی کا بھی سیون کیا، جس میں آپ نے کچے پیاز کو بھی کھایا، اب وہی کچا پیاز کھا کر وہی مولی کھا کر آپ جھومتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو دین کا کیا مسئلہ ہے؟ مولی کھا کر یا کچا پیاز کھا کر مسجد میں اس حالت میں آ جانا کہ منہ میں بدبو باقی ہو، یہ حرام ہے۔ یعنی دنیا تو مسجد میں پہنچتی ہے اور ثواب لے کر کے واپس ہوتی ہے، اور یہ بندہ مولی اور کچا پیاز کھا کر پہنچتا بدبو کے ساتھ، ثواب نہیں گناہ لے کر کے واپس جاتا ہے۔
حضرت یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ علم کتنی بڑی شے ہے. سو پلیز آپ خود بھی یونائٹیڈ ہو کر، ایکٹیو ہو کر علم دین کے قریب آئیے، علم دین حاصل کیجئے. علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. نمبر 1، آپ اسلامک بکس پڑھیے، مجھ سے لے لیجئے، نام میں آپ کو بتا دوں گا. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہزاروں کی تعداد میں آسان بھاشا میں لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. انگلش جانتے ہو انگلش میں پڑھیے، ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے، اردو جانتے اردو میں. حضرت مجھے تو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا. دعوت اسلامی نے آپ کے لیے الحمدللہ یہ سروس بھی پرووائڈ کی ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے نا، تو آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور آپ خالی کلک کر دیجئے. اس میں مبلغ دعوت اسلامی بیان کریں گے، آپ خالی سنتے رہیے. یہاں لوگ پڑھ کر کے مسئلہ جان رہے کہ اگر گھر کی زمین پر کوئی بچہ پیشاب کر دے، جیسے ہمارے گھر میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس زمین کو کیسے پاک کیا جائے. یہ آپ پڑھ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں نا. اور وہ بندہ جو بیچارہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، دعوت اسلامی نے اس کو بھی یتیم نہیں چھوڑا کہ آجا بھائی تو بھی علم حاصل کر لے، سن لے وہ کیا بتا رہے ہیں. تو جو بکس میں لکھا ہوا ہے، یہ جو پبلک پڑھ رہی ہے، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو سن کر کے علم حاصل کر رہا ہوں کہ اگر گھر کے بچے نے جو ہے زمین پر اگر پیشاب کر دیا تو ہماری ماں بہنیں جس انداز سے صاف کر رہی ہے، وہ صاف تو بھلے ہو جائے گا مگر پاک نہیں ہوگا. اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا وہ میں سن رہا ہوں. دیکھو سبحان اللہ، ماشاء. آج مجھے یہ جانکاری ملی کہ اگر فرش گھر کے زمین پر، فرش پر، یا مان لو گدے پر بھی اگر بچہ پیشاب کر دے، وہ آسانی سے پاک نہیں ہوگا. کیسے پاک ہوگا اس کا طریقہ آپ کو دیکھو سننے کو مل رہا ہے. پھر حدیث پاک کوٹ کروں آپ کے سامنے. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندگی اسے ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع تو ملا مگر اس نے حاصل نہیں کیا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا، کیا کروں. اچھا، موبائل یوز کرنے کا ٹائم ہے، دوستوں کی میجورٹی میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، یہاں وہاں شاپنگ کرنے کا ٹائم ہے، یہاں وہاں ہلڑ بازی کرنے کا ٹائم ہے، یہاں وہاں آنے جانے کا ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں تو علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. گھاٹا کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کے امام صاحب کا نہیں، آپ کا خود کا. اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں کو یاد کیجئے اور عمل کیجئے. تو پرائیویٹ اسٹڈی کیجئے، یاد کیجئے، کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ اس سے علم حاصل ہوگا. اور ہر جو بھی آپ نے دیکھی اسلام کے نام پر بک ہے اس کو لے لیا، یہ عقل مندی نہیں ہے. میں آپ کو اپنا حوالہ دے رہا ہوں، اپنا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ کہاں سے لوگ مجھے سننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اس لیے اپنا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ جو بھی اسلامک بک کے نام پر کوئی کتاب اسٹڈی کرنے کے لیے اٹھائے، سو پلیز اگر آپ کو جانکاری نہ ہو کہ اس کا لیکھک کون ہے، رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے، یعنی وہ صحیح عقیدے والا بھی ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو اس کی باتیں پڑھیں گے. تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں کہ امام صاحب یہ کتاب مجھے ملی ہے، میں آپ کو واٹس ایپ پر اس کا فوٹو سینڈ کر رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیے کتاب میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا. تو ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. آپ انشاءاللہ پھر دیکھ لیجیے اس کے حساب سے. بہت اس کے مواقع ہیں. اور ایک ماشاءاللہ بڑا موقع ہے علم حاصل کرنے کا، اجتماع. جیسے ماشاءاللہ نماز جمعہ سے پہلے آپ لوگ آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اجتماع ہی ہے. یہ کیا بھائی؟ یہ بھی اجتماع، یہ دینی محفل ہے. یہاں پر آپ کو ماشاءاللہ دین کی، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اور ماشاءاللہ آدھے 35 منٹ کے ٹائم میں، ماشاءاللہ 30 منٹ 35 منٹ کے ٹائم میں ان شارٹ آپ نے بہت ساری باتیں ماشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بھی. اور اسی طریقے سے آنے والی 7-8 فروری دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے کربلا میدان جے پور میں عظیم الشان پیمانے پر ماشاءاللہ 2 دن کا اجتماع ہونے جا رہا ہے. یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا بہت پیارا اور سنہرا موقع ہے. تو کیا ہم ٹائم نہیں نکال سکتے؟ معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں، ہم جے پور، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم جے پور والوں کا نہ جانے کیوں ایسا طریقہ بنتا چلا جا رہا ہے. جیسے 2 دن کے اجتماع کی میں مثال لیتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا سن رضا لو چلو یار اجتماع میں چلتے، شروع ہو گیا. دن کون سا ہے؟ سنی. ارے آج تو سنی چلیے یار، تھوڑا میں کام کر رہا ہوں، کل چھٹی ہے، کل دیکھتے ہیں. پھر مجھے کل دعوت دی گئی، لاش تو چلو سن بھائی آج تو چھٹی ہے نا. ہاں چھٹی تو ہے، تھوڑا گوٹ میں جانا ہے، جلدی آ جاؤں گا. کس کو دھوکہ دے رہا ہو بھائی؟ اجتماع کیا واپس کل سے سجا گئی ہے؟ اب آنے والے سال اللہ نے موقع عطا فرمایا تو پھر ہوگا انشاءاللہ. اور اس وقت میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، کیا گارنٹی میرے پاس؟ تو اتنا پیارا گولڈن چانس، سنہرا موقع ہم یوں ضائع کر دیتے. پلیز ان باتوں کو سیریسلی لیجئے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے اللہ نے بہت سارے ذرائع ہم کو دے رکھے. یہ بس ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنے ایکسیپٹ کرتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. آخری میں ایک خوشخبری آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ یہ اعلان تو میں نے کر دیا کہ آنے والی 7-8 فروری مطلب کل اور پرسوں ماشاءاللہ دن بہت قریب آ گیا. دعوت اسلامی کا عظیم الشان اجتماع جے پور کے کربلا میدان میں 2 دن کا ہونے جا رہا ہے، جس میں دعوت اسلامی ہند کے بڑے بڑے ذمہ داران اور ماشاءاللہ بڑے پاورفل مبلغین جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے بھی، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. ان کے بیانات ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور اپنے دوستوں احباب کو ساتھ لے کر کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں.
میں خوشخبری میں آپ تمام حضرات کو یہ دینا چاہوں گا ماشاءاللہ، ویسے تو سب جے پور والوں کے لیے، خاص کر ہماری مسجد سرائے والان کے جتنے نمازی ہیں ان سب کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ محلہ سرائے والان کے لیے ماشاءاللہ یہ عظیم خوشخبری ہے کہ اس سال محلہ سرائے والان کے 2 بچوں نے الحمدللہ علم دین حاصل کرنے میں عالم کورس مکمل کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں دونوں کو بلا رہا ہوں، آپ دونوں کی زیارت بھی کریں انشاءاللہ، اور پھر ان کا میں انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ حسین بھی تشریف لائیں، سفیان اب بھی آ جائے۔